ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ سیگمنٹ بڑا خاص ہے. ویسے تو ہمارا ہر سیگمنٹ خاص ہوتا ہے لیکن یہ پنجابی کے حوالے سے ہے. جی ہاں, اس میں ویسے تو ہمارا چونکہ اردو چینل ہے تو ہم اردو میں ہی بات کرتے ہیں, اردو میں ہر چیز کرتے ہیں, لیکن پنجابی چونکہ ہماری مادری زبان ہے, اس سے جو محبت ہے اس محبت اور وابستگی کو ہمیں نہیں بھلانا چاہیے. کیوں ہم بھلاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ جدت, یہ جو جدید دور ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ فیشن کا جو دور ہے, اس دور میں ہم جب پنجابی بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں منع کر دیا جاتا ہے. گھروں میں خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کو منع کر دیتے ہیں, نہیں پنجابی میں بات نہیں کرنی, یہ غلط ہے. اپنے بچوں کو مادری زبان ضرور سکھائیے. تو ہماری مادری زبان کیا ہے؟ پنجابی ہے. اور ہماری نیشنل کیا ہے؟ اردو ہے. تو ہمیں دونوں پہ گرفت ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ باقی زبانیں میں سے انگلش بھی سیکھیے. آپ باقی جتنی بھی زبانیں, ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے, تو ہر کمپٹیشن میں ہم نے پاکستانیوں نے ون کرنا ہے. تو جی میں بات کر رہی تھی جو ہماری کلچرل ڈائیورسٹی کے بارے میں. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور لاہور کے بارے میں ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ لاہور اب شہر نہیں رہا ہے, لاہور ایک بہت بڑا گاؤں بن چکا ہے. ارد گرد کے جتنے بھی ہمارے چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے دیہات تھے وہاں سے سارے آ گئے ہیں, روزگار کے سلسلے میں, پڑھائی کے سلسلے میں مائگریٹ ہو گئے ہیں. کچھ اپنی زمینیں جائیدادیں ابھی بھی وہاں پہ ہیں, لیکن کچھ وہاں سے سیل کر کے یہاں پہ انہوں نے اپنے سیٹ اپ بنا لیے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو ایک گاؤں کہتی ہوں, ایک بڑا سا گاؤں ہے. ثقافتی تنوع پہ ہم بات کریں گے جو کہ نہ صرف ہماری شناخت کو مضبوط بناتا ہے بلکہ برداشت, ہم آہنگی اور باہمی احترام کو بھی فروغ دیتا ہے. مگر کیا ہم واقعی ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھ اور قبول کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم نے خطوں میں نہیں بٹنا ہے, ہم نے صوبوں میں, صوبائیت میں نہیں بٹنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی زبان کا, ایک دوسرے کے کلچر کا ایک محبت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. تو پنجابی ہماری مادری زبان ہے, تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے, جناب پروفیسر ڈاکٹر سرمد صاحب آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں. اور پروفیسر صاحب جو ہیں ایک پنجابی ایونٹ میر پنجابی میلہ بھی آرگنائز کرواتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا, اور اسپیشلی مادری زبان پہ بات کرنے کا آپ نے موقع دیا. اور جس طرح جو مسئلے, جو ایشوز آپ بتا رہی تھیں, بھائی مجھے تو پنجابی سے بہت محبت ہے. ہونی بھی چاہیے, ہونی بھی چاہیے, اور آپ کو بولنی بھی چاہیے نا. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاگل کو جو خواب بھی ہیں وہ اپنی مادری زبان میں آتے ہیں. تو یہ اتنا لطھی ہے یہ ہماری. غصہ ہو ایکسٹریم کسی بھی آپ کنڈیشن میں ہو, غصے میں یا محبت میں, ہے نا, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایکسپریس کر پائیں جب تک پنجابی میں آپ سمجھ گئے نا, ہے نا. تو ہاں, تو محبت بھی اب کسی بھی موڈ میں ہو, پنجابی آپ کی. آپ نے اصل میں احاطہ کر دیا اس پورے ایونٹ کا. جب آپ بات کر رہی تھیں تو یہی وہ ایشوز ہیں جو ہر سال, یہ 17واں میر پنجابی میلہ ہے جو کہ پروفیسر علی ارشد میر صاحب, جن کی سطریں, جن کے ترانے, جیسے ایک ترانہ ان کا مشہور ہے, لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف کے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو امریکہ کے یاروں کو ایک دھکا, وہ ترانہ پروفیسر علی ارشد میر صاحب کا لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک پروفیسر پنجابی لینگویج کے اور فلسفے کے پروفیسر تھے, اور ان کا جدید پنجابی نظم میں ایک بڑا اہم کردار ہے لٹریچر میں. تو 17 سال سے یہ ان کی یاد میں ایک ایونٹ ہوتا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں. بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ 17 سال سے وہ ہمارے ساتھ ایک کلیبوریشن میں بالکل اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہیں, اپنی ثقافت, اپنے کلچر کو ایسے ہی ہے پروموٹ کرنے والے لوگوں کو یقیناً ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا جی پروفیسر صاحب, یہ بتائیں ثقافتی تنوع سے کیا مراد ہے اور یہ کسی معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, کلچرل ڈائیورسٹی میں ہم کئی پاپولیشنز کا جو مکس ہے یا بلینڈ ہے وہ اکٹھا رہنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی کلچر جو جب سیٹلڈ ہو جاتی ہیں ان کی نارمز, یہ سویلائزیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور خوش قسمتی سے ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انڈس سویلائزیشن کہلاتی ہے. اور یہ سویلائزیشن دنیا کی سب سے پرانی تہذیب, جسے ہم 4000 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں کے منڈان پنجابی قبیلے, یہاں کے پنجابی قبیلے تھے, منڈان قبیلہ تھا جو کہ یہیں کی زبان, جو کہ اب بلا شبہ ڈیفرنٹ ٹرانزیشنل فیز میں اب چینج ہو چکی ہے, تو یہی زبان وہاں بولی جاتی تھی. جسے اس وقت کی ودا میں لکھا جاتا تھا, یہ بہت کوڑی زبان جسے ہم کاوڑ کہتے ہیں, بڑی مشکل لینگویج تھی. تو ہم تو بڑے ہی خوش قسمت اس حوالے سے ہیں کہ ہم آلریڈی ایک سویلائزڈ نیشن ہیں تاریخی حوالے سے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں کے جتنے بھی ڈیویڈینز ہیں ان کے ماخذات میں بھی ہمیں کہیں اپنے بزرگ نظر آئیں گے, اور پھر کہیں آ کے یہ پران اپنشد والے ہم سے ہائبریڈائزڈ ہوتے ہیں اور ہماری ریسز ہمیں نظر آتی ہیں. تو ہمارے ہاں کا جو انویڈر بھی ہے وہ ایک سیٹلر کے طور پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ بات اگر میں یہ کہوں کہ قاسم سے آنورڈ بھی جو یہاں آنے والے خراسانی تھے وہ بھی ہم میں کہیں سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں. تو یہ اس پنجاب کی خوبصورتی ہے
کہ اس نے انویڈرز کو بھی جو مہاجروں کو بھی اپنی جگہ ایکسیپٹ کر لیا. ہم پنجابیوں میں بہت زیادہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم کسی بھی قسم کے حالات ہوں, ماحول ہو, ہم اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. یہی مہمان نواز بھی کہہ دینا چاہیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ. زندہ دل پنجابی, کھلے ڈلے, ہر لحاظ سے پازیٹیو لوگ ہیں, ہے نا. ایون کئی لنگوئل ڈائلیکٹس کو ہم نے مطلب اپنے اندر, ہماری آپ شاعری دیکھ لیں, ہمارے آپ میوزک دیکھ لیں, ہمارے آپ ڈائلاگ ڈیلیوری دیکھ لیں, ہماری مطلب آپ مزے کی ہے, آپ مٹھاس ہے, یہ اپنائیت ہے. جی میں یہ بتانا چاہوں گا یہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں. جیسے ہم پنجابی کے ڈائلیکٹس جس خطے سے آپ ہیں اس میں تو 3-4 ڈائلیکٹس ہیں پنجابی. ڈوگری بھی ہے, وہاں ماجھی بھی ہے, آپ کو اس کا اثر بھی مل جائے گا. گجراتی ہے آپ کا. جی ہاں, گجرات آپ نے صحیح آپ نے کہا, آپ نے روٹس تک آپ لے گئے ہیں. اچھا جی, ثقافتی شناخت پر کی شخصیت پر کس طرح سے ڈاکٹر صاحب اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیے جی, آپ اپیرنٹلی بھی اپنے پہناوے سے ڈفرینٹ ریسز کو پہچانا جاتا ہے, اور سیلف آئیڈینٹی میں تو کیونکہ سائنس کا ودیارتھی ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتھیکلی ہمارے کلچر میں وہ چیزیں موجود تھیں کہ جیسے ہم آپٹ کرتے تو شاید ہم کووڈ سے بچ جاتے, پی پی کے خرچے سے بھی بچ جاتے. تو ہماری جو شناخت ہے وہ ہمارا اورل مارکر, ہماری لینگویج, ہمارا لباس, ہمارا کوزین, یہ چیزیں تو ہمارے ہر ریس کو اپنی آئیڈینٹی, یہ ریشیل مارکرز جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اپیرنٹلی ہم دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ, آپ ایک وہ نصرت صاحب کا شعر یاد آ گیا, ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے, آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے. ایون حرکتوں سے بھی تو آپ کسی نہ کسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ وی آر لیکلی ویری ڈائیورسفائی کلچر. تو ہمارے تو کلچر میں ہم ڈوگری کو, ماجھیوں کو, ہم کوہساریوں کو, ہم ایون سرائکیز کو اتنی کلچر ریچنس سے ان کی زبانوں سے پہچان لیتے ہیں, ان کے پہناوے سے پہچان لیتے ہیں. تو فار دا سیلف آئیڈینٹی مین شوڈ نو اباؤٹ اٹس اون آئیڈینٹیفیکیشن. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. ایون کہ پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا باپ بدلا وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ اپنی شناخت کو بھول نہیں سکتے. نہیں بھولنا چاہیے بھی نہیں ہے. جو اپنی شناخت بھول گیا ہے وہ کہ انسان تھوڑے ہی ہے. اچھا وہ پھر کہیں کسی کے مرہون منت ہو گیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ کسی کے زیر اثر اتنا چلا گیا کہ اسے اپنا پتہ ہی نہیں. پروفیسر صاحب المیہ بھی یہی ہے, ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر بن گئے ہوئے ہیں, ہے نا. جی, کاٹھے انگریز بن گئے ہوئے ہیں. یہ بات ایکچولی اس ملک کا بھی المیہ ہے, کاٹھے بن گئے ہوئے ہیں. اور یہ خوبصورتی بھی آپ سمجھ لیں, مگر اس میں بچانا ضروری ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے. آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں نا بچانے کے لیے, ہے نا, اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے, بچانے کے لیے. اچھا, مختلف ثقافتوں کا جو باہمی ملاپ ہوتا ہے معاشرے کو مضبوط کرتا ہے یا کمزور کرتا ہے؟ بالکل مضبوط کرتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی کتنا ہارمونائز کیا گیا ہے چیزوں. کیا ہم کسی کی مائتھولوجی کی بیسس کو سمجھتے ہیں, اس کے ڈیریویٹیوز کو سمجھتے ہیں؟ یعنی گجرات میں بیٹھا ہوا بندہ اگر لوگ داستان لکھ رہا ہے تو اس کا ڈیریویٹیو کیا ایکسیپٹیبل ہے ان ماجھی خطہ؟ یہاں کا بندہ اگر کوئی ہائبرڈائزڈ لینگویج یا ہائبرڈائزڈ ریسز کی شکل میں یہاں آ گیا تو اس کی رسمیں کیا ہماری ٹریڈیشن سے, ہماری کلچرل نارم سے کہیں کلیش تو نہیں کھا رہی؟ اگر کھا بھی رہی ہیں تو اسے کس طرح لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ہارمونائز کیا جائے. تو لکیلی ہمارا کانسٹیٹیوشن اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ہمیں لنگول پروموشن اور اسٹیبلٹی کے لیے بھی ہمیں جگہ پرووائڈ کرتا ہے, اور ہمیں ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پہ رہنے کا بھی طریقہ طور سکھا دیا کرتا ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں. مگر اس میں وہ ہارمونس ویو ہے, وہ سوشل میڈیا کے تحت, آپ لوگوں کے تحت یہ چیز پھیلتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے. ہاں ایسے یہ خوبصورتی ہے. اچھا, ینگسٹرز کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. نوجوان ہماری نسل یہ اپنی ثقافتی جڑوں سے کس حد تک جڑی ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ انہیں جو آنے والی ہماری جو پیڑھی ہے انہوں نے تو 3 نسلیں تقریباً 2 تو دیکھ لی. جو اس وقت کی موجودہ پیڑھی ہے یہ آئی ٹی دور میں ہے. آئی ٹی دور میں وہ ڈیٹا جو ہم ان کو صرف وہ پنجابی وہ پاپ میوزک کی حد تک اور وہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اس حد تک ان کی ہے. ان کا ہم اس لیے بھی دا پروفیٹک بک ہے, وابستگی یا عاشقی کہنے آپ, ہے نا. نہیں, وہ حواس خمسہ میں سے کہتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ لوگ حواس خمسہ تک رکے ہوئے ہیں, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ دا پروفٹ میں خلیل جبران لکھتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ کہیں ہمارے ہی کسی خوبصورت لمحے کی پیداوار ہیں, ہم انہیں اپنی خوراک تو دے سکتے ہیں مگر وہ اس ذہن میں نہیں رہ سکتے کیونکہ دے آر آور فیوچر. اب وہ تو آئی ٹی میں رہنے والے لوگ, آئی ٹی میں رہنے والے لوگ ہیں. سنگل کلک پہ وہ ڈیٹا کھل جاتا ہے جو ہم لائبریریوں میں لیا کرتے تھے.
اب ان کی سلیکشن کی آنکھ اچھی ہے یا بری ہے یہ ہم نے اور انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کرنا کہ ان کی پرسیپشن انہیں بہت سی چیزیں دیکھ کے وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. کیونکہ وہ سنگل کلک پہ کھولتے ہیں, ان کے آگے گجرات کے اینکرز بھی آ جاتے ہیں, یہاں کے بھی آ جاتے ہیں, مطلب وہ کہاں جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ تو ہمیں تو اپنی یوتھ سے پر امید ہونا نہیں, اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو ہم ان سے بالکل, بلکہ پروفیسر لیشد میر صاحب بھی انہی چیزوں پہ بلیو رکھتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو میر پنجابی میلہ ہے یہ ایونٹ آپ کہاں کرتے ہیں, کس طرح سے آرگنائز ہوتا ہے, اس میں کیا اس کا پرپس کیا ہے؟ جی اس کا پرپس تو کلچرل ڈائیورسٹی کی پرزرویشن ہے اور اس کا تنوع جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کی پروموشن. بہت ہر ایج کے لوگ, ہر ایج کے گروپ آتے ہیں, زیادہ تر فیملیز آتی ہیں, فیملیز اورینٹڈ یہ ایونٹ ہوا کرتا ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ پنجابی کھیتر جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں لٹریچر کی, اس کے ایوارڈ 17 سال سے ہم دے رہے ہیں, جس میں بال ادب ہے, سوانیوں کا لٹریچر ہے, پنجابی نظم کے حوالے سے ایوارڈز ہوتے ہیں, پنجابی سیوک جس نے اس سال میں بڑا کام کیا ہوتا ہے اس کو ایوارڈ ملتے ہیں. 6-7 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اس کے علاوہ پینٹنگز کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, آرٹ کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, اس میں ہم کلچرل پریزنٹیشن کیا کرتے ہیں. جو ہمارا خطہ ہے اس خطے کی انڈس سویلائزیشن کے حوالے سے بھی, ہڑپین سویلائزیشن سب سے پرانی ہے, تو اس کی بھی پریزنٹیشن ہے. اس کے علاوہ کلچرل فوک میوزک بھی ہے ہمارے پاس, اور کچھ سیریس ٹاک جس طرح اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہم کئی لاریٹس کو مدعو کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے جیسے بال ادب میں بڑی خامیاں ہیں یا اسے پورا نہیں کیا گیا, پنجابی کوریکولر ڈیولپ نہیں کیا گیا, پنجاب کی لینگویج کا سیاست میں کیا اہم کردار ہے. تو اس میں کئی ایسے ایشوز ہیں جنہیں ہم 18-17 سیشنز ہوتے ہیں 3 دن. جو ہیں پنجابی میں ان کے رول کے حوالے سے جی بالکل کیا کہیں گے آپ؟ ہسٹری کو میرے سے زیادہ ویسے جانتے ہیں, پڑھا ہوا ہے آپ نے پنجابی کے بارے میں, تو کیا خواتین کا کیا رول رہا ہے, یا ابھی ہماری جو خواتین ہیں وہ ظاہر ہے اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا کوسچن ہے میڈم جسے ہم کیٹیگری وائز ہی دیکھیں گے. ایک عورت پہ ایک عورت ہی ایسی چیز ہے جس پہ کئی فیزز آتے ہیں. اگر وہ تھوڑی بچی ہوتی ہے, پھر وہ اپنے باپ کی لاڈلی ہوتی ہے, پھر وہ بیائی جاتی ہے, پھر وہ ماں بن جاتی ہے. تو اس کے ہمیں مائیں تو ہم پنجاب میں کہتے ہیں بھی بچوں کو تو اگر برا کریں تو ماؤں کی وجہ سے انہیں ماؤں کو ابیوز کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایسا اہم کردار ہے عورت کا پنجاب کی. یہ تو بھگت بھی پیدا کر رہی ہے, یہ تو بڑے بڑے واریئرز کو پیدا کر رہی ہے, اور یہ پنجاب کا لٹریچر تو بنا ہی شاید عورت کی وجہ سے ہے. یہ اتنا خوبصورت لٹریچر ہے اس کا. اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے فوک داستانوں میں اگر عشقیہ داستانیں بھی ہیں تو وہ بلا شبہ اس میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے. آپ ان کی شاعری میں دیکھیں, چاہے وارث شاہ کو لینا پڑ گیا تو وہ ہیر کو وہ نہیں اگنور کر سکے, دامودر اسے اگنور نہیں کر سکے. تو عورت تو خوبصورت ترین کردار میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کا, اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو وہ تو کبھی اب یہ کہیں کہ سب سے اہم کردار میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لٹریچر میں بھی. بلکہ میر صاحب کی ایک نظم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, پینیلوپی علی ایک نظم. اس کا تھوڑا سا کرکس یہ ہے کہ ایک عورت ہے, اس کا بندہ ہے, وہ فوجی ہے, وہ چلا گیا شادی کے پہلے ہی دن, تو وہ واپس نہیں آیا. لوگوں نے کہا تم شادی کر لو, اس نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں, ایک سویٹر میں بنتی ہوں, اگر یہ بن لیتی ہوں تو شادی کر لوں گی, اگر نہ بن سکی تو نہیں بنوں. وہ دنیا کے آگے بنتی رہتی ہے, رات کو ادھیڑتی رہتی ہے. تو میر صاحب یہ کہتے ہیں پینیلوپی علی ایک نظم, عرشاں اتے لشکر جھولن ویڑے دف سنا, عرشاں اتے لشکر جھولن ویڑے دف سنا, رو رو روز ادھیڑاں ٹانکے رو رو روز بنا, انگ ہنڈیاں سجنا دے جسے مشکاں ہار چنا, مشکاں ہار چنا. یعنی کہ دا اٹیچمنٹ ود دا سویٹر اتنا اس کا ہے کہ اسے ہی سونگتی رہتی ہے اور اسے محسوس کرتی رہتی ہے. تو یہ لوائلٹی آف پنجابز وومن ہے یہاں کی, پنجابی عورت کی. جی یہ کتنی کمیٹڈ, کتنی لائل ہے وہ, ہے نا, رشتہ چاہے کوئی بھی ہو. اچھا جی, مختلف ثقافتوں کے درمیان برداشت اور احترام یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ہمیں صوبائیت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ہمیں فقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ہمیں لڑوایا جاتا ہے آپس میں. یہ سب اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ آپ جیسے لوگ کیا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ وہ میسیج ضرور دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہم ڈائلیکٹ پالیٹکس میں, کیا میری روٹی اس ڈائلیکٹ سے جڑی ہوئی ہے یا میری روٹی اس فرقے سے جڑی ہوئی ہے. تو آنسر از نو. چند مخصوص لوگوں کی جڑی ہوئی ہے.
ان مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہم اس پراکسی وار میں آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ جس مرضی فرقے سے وہ بھی بونا ہے, اسے وقت دیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی تو نہ روٹی جڑی تھی اس کے ساتھ, نہ اس کا لباس, نہ اس کے بچوں کی تعلیم, کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. تو لینگویجز کو بھی اگر ماسک کیا گیا نا تو اس میں پنجابی سرکاری زبان نہیں ہے. اگر یہ سرکاری زبان ہو جاتی تو یہ 9th ورلڈ لارجسٹ لینگویج ہے جو پاپولیشن کو کور کر رہی ہے. تو یہ مگر اس میں اب لکھے کون؟ ہاں, وی آر ہیبچول ٹو رائٹ ان انگلش. انٹر میں وہ آپشنل ہوتا ہے نا, وہ سبجیکٹ ہے پنجابی. آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی نصاب میں ثقافتی تنوع کو کس طرح سے بہتر طریقے سے شامل کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ چونکہ ہم پنجابی پہ بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں ہر ریجنل لینگویج کے لیے ان کا. اچھا, کراچی میں سندھی سبجیکٹ ہے, سندھی پڑھائی جاتی ہے. پھر آپ کو یاد ہے جب میٹرک ہم فارسی بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے, حالانکہ فارسی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھی ہے. سندھی, میں چونکہ سندھ میں بھی میں نے تھوڑی تعلیم حاصل کی ہے تو میں سندھی بھی پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو پنجابی کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں نصاب بھی اگر دیکھا جائے, تعلیمی نصاب میں سوری, تو اس میں پنجابی کو کیوں نہیں ایڈ کیا جاتا؟ یہ کیوں ایڈ نہیں کیا جا سکتا؟ پنجابی کو بولتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں گیا, انسلٹنگ یار. مطلب کیا وہ تو ہمارے تو پہناووں نے, پہناوا جو ہمارا ریزنیبل تھا وہ خان ساموں نے پہنا ہوا ہے. تو یہ بڑی عجب بات ہے. If we go towards the secretariat and a person wearing a pug and even in the courts a person wearing a pug, تو وہ پگ تو ایک کامے کا سا سلوگن یہاں بن گیا. اچھا, پرابلم اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سرپرستی وہ اب مل رہی ہے. اور پنجاب میں ابھی بھی آپ چلے جائیں دیہاتوں میں تو ہمارے یہاں چودراہٹ کی وہ نشانی ہے. جی پگ جو ہے ہمارا سمبل ہے. جی وہ ہمارا دھوتی کرتا پگ ہمارا سمبل ہے. اور اس کے سائنٹیفک اگر نارمز میں بعد میں جاؤں تو یہ لمبی بحث ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں. خیر, اب میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ نے انیشیٹو لیا ہے, وہ پنجابی لینگویج کو پرائمری لینگویج اس کو کریکولا کو بنانے کی کوشش میں ہیں اور ان کا ایک انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں کریڈٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ ادارے خود کو پریزنٹ بھی کر پائیں. تو ایگزیکیوٹیو پاورز اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز مل کے ہمیں وہ تقویت دیں گی جو اب چل بھی رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گورنمنٹ کو میں بہتر گورنمنٹ سمجھتا ہوں, اسپیشلی ان دیٹ پرٹیکولر اسائنمنٹ, کہ وہ اس لینگویج کی پروموشن پہ اب ابتدائی تعلیم پہ کام کر رہے ہیں. جو کہ 1885 میں ایک یہاں کا گورا کہہ گیا تھا کہ بھی پنجابی میں 70% لوگ اس لیے ان پڑھ رہ گئے کہ انہیں ان کی مادری زبان سے دور رکھا گیا. تو مادری زبان سے آپ دور رکھیں گے تو آپ کے بچوں کو بے بکری یا یہ ناک ہی کیوں نک ہم کہتے ہیں, تو ایک الف لگا کے لینگویج کا اضافہ, کن, کان, تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ڈرائیو کیا. ہماری لینگویج ناٹ ڈرائیوڈ, اس سے کئی لینگویجز ڈرائیو ہوئی. تو اگر ہم دیکھیں تو پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل جل کے بھی اگر کام کر لیتے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے. تفریق کے عمل کو روکا جانا چاہیے. اچھا, نوجوانوں کے لیے اب جدید چونکہ ہم دور میں ہیں, جدید طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنی ثقافت کو ہم زندہ رکھ سکیں؟ فرسٹلی آئیڈینٹیفیکیشن, اور دوسرا میر صاحب کی ایک نظم ہے جو کہ آپ درگاہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مٹی کل شجرے پیڑیاں, اے کیڑا سید جٹ ہے, اے کون ملیچ کو شتری, اے کیڑا گھپتا نٹ ہے, اے سانسی بھوریا کون سے, اے کون اصیل نکھٹ ہے, کہو آپ کرامت آپاں, ہاتھ پیر سلامت آپاں, کہو منت خود درگاوی, کہو روگ بھی آپ اپاوی. ہمارا سلوشن بھی ہم خود ہیں. فرسٹلی ہمیں پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور اس کے بعد خود کو آپ درگاہ سمجھیں. ہم اتنے بھی احساس گناہ میں نہ چلے جائیں کہ ہم خود کو بالکل یکسر بھول جائیں. ہماری وی آر the first one civilized nature of the world. اور اگر اس خطے میں السی کپاس دنیا کو بیچنے والوں میں آج وہ کانفیڈنس نہ ہو, آج وہی خود کی آئیڈینٹی کرائسس میں پڑے ہوئے ہو, تو پھر بہت سے لوگ آپ کی آئیڈینٹی کے نام پہ بزنس کریں گے کہ آپ کو وہ ڈھونڈنے میں مدد دیں گے اور خود سے بزنس کریں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں کوئی کمی نہیں, کسی ریسورس کی کمی نہیں, کسی برین فرٹیلیٹی کی کوئی کمی نہیں, مگر سائیکولوجیکل ہمیں ایک ڈیزیز لگا دی گئی ہے جس میں ہم خود کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ درگاہ نہیں سمجھ رہے, جسے رومی نے خود ہی کہہ دیا, اقبال نے خود ہی کہہ دیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ کام ہونا چاہیے. یوتھ ہمیں تو بڑی امید ہے. میں خود پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا بھی ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے.
تو وہ آپ اسے صرف محض کوریکولا کی حد تک نہ رکھیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اسٹوڈنٹس کو جب آپ اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ان کا ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ بڑے نان سیریس ہوتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی چیز پہ چل نکلا کہ جو مجھے لے کے جا رہا ہے نا. پھر آہستہ آہستہ وہ ایکلمٹائز ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کے ساتھ یہ مرشد مرید والا تعلق ہی بن جاتا ہے اور اس میں بڑا مزہ ہے. مزہ آتا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر سرمد صاحب آپ کے آنے کا.